اللہ پاک جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل سے نماز کا سکون چھین لیتا ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے، اور جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہے ہمیں اداس کر دیں اور جب چاہے خوش کر دیں۔ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت اعمال سے، اور جو اپنی آخرت سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے سے عدل و انصاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کا پورا حق ادا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے تو برکتیں دگنی ہو جاتی ہیں۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسانے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوں۔ مومن کا دل اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے بھائی اور بہن تکلیف میں ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ جن کو یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتے۔ تم نماز پڑھنے لگ جاؤ، یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مشکل حل کر دے گا۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ کبھی مجھے نا امید نہیں کرے گا۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ توڑ کر رب کی حدوں کو ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ زندگی میں اتنی بے چینی کیوں ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اور برائی کا راستہ آسان صحیح لیکن منزل تباہی۔ اگر تمہیں ذرا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ پاک تمہارے معاملات کیسے درست کرتا ہے تو تمہارا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہ لے کر گیا جہاں تک تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہترین ہوگی وہ ہر جگہ جہاں وہ اپنی مرضی سے لے کر جائے گا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بس یقین اپنے رب کی ذات پر رکھو، وہ تمہارے صبر سے بڑھ کر تمہیں نوازے گا۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہو تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا نور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پچھتاوا وقت کا وہ قرض ہے جو ہر انسان کو کسی نہ کسی دن چکانا پڑتا ہے۔ کامیابی ان راستوں پر پیدا ہوتی ہے جہاں دوسرے ہار مان لیتے ہیں۔ زندگی تمہیں وہی دیتی ہے جو تم اس سے مانگنے کی ہمت رکھتے ہو۔ عبادت کا اصل مزہ تب ہے جب دل بھی شریک ہو۔ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، چاہے لوگ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ انسان کا اصل حسن اس کے کردار میں ہے، ورنہ چہرے تو قبر میں جا کر مٹی بن جاتے ہیں، انسان کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، یہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے اور دل کو بھی مضبوط کر دیتی ہے۔ اللہ جب کسی کا دل بدل دیتا ہے تو پوری کائنات کی نفرت بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اللہ کی محبت سب سے بڑی ڈھال ہے۔ غصہ انسان کو دوسروں سے نہیں بلکہ اللہ سے دور کرتا ہے، اس لیے غصے کو ہمیشہ ضبط کرو تاکہ تم اللہ کے قریب رہو۔ اللہ کے فیصلوں میں بھلائی ہے، چاہے تمہیں وہ فیصلہ پسند ہو یا نہ ہو، کیونکہ تم ظاہری دیکھتے ہو اور اللہ حقیقت جانتا ہے۔ جس انسان نے اللہ کو پہچان لیا وہ کبھی کسی مخلوق کے سامنے جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اللہ سے مانگتے ہوئے یہ یقین رکھو کہ تم جس کے آگے ہاتھ اٹھا رہے ہو وہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔
اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو ذکر کی عادت ڈال دو اور اپنے دل کو شکر گزاری سے بھر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں یاد رکھے تو تم بھی اسے یاد رکھا کرو، کیونکہ وہ اسی کو یاد کرتا ہے جو اسے یاد کرتا ہے۔